یہ کہانی ہے اس ماں کی جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے کے سفر کے دوران اپنے ہی حقوق غصب کیے جانے کے تجربے سے دوچار ہوئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایڈوکیٹ سیدہ انم نقوی کہتی ہیں کہ سابقہ شوہر نے اس کے 3 سالہ بچے علی عباس کو دھوکے سے برطانیہ لے گیا اور وہاں سے انم کو طلاق کا نوٹس بھجوا دیا۔ انم کو وہ کربناک دن آج بھی یاد ہے کہ جب اس کی لا علمی میں اس کا جگر گوشہ اس سے چھین لیا گیا۔ 22 جولائی کو یہ دھوکے سے اس کو UK لے گئے سر۔ 1 مہینہ 15 دن بعد 7 ستمبر کو انہوں نے مجھے بذریعہ واٹس ایپ طلاق بھیجی۔ 5:12 پر واٹس ایپ پہ ایک جیسے میسیج کی بیپ ہوئی تو میں نے میسیج دیکھا تو میرے لیے اسٹرینج اس لیے تھا کیونکہ سیف الرحمان قریشی صاحب نے مجھے بلاک کیا ہوا تھا، اور میں نے جب انہی کی طرف سے میسیج دیکھا تو میرے لیے تھوڑا اسٹرینج تھا۔ میں نے اوپن کیا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں سیف الرحمان قریشی اپنی بیوی سیدہ انم ثنا نقوی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ الفاظ بڑے بہت زیادہ میرے لیے بھاری گزرے مجھ پر۔ تو میں اس وقت نماز پڑھ کے دعا ہی کر رہی تھی، ابھی دعا کے لیے میرے ہاتھ کھڑے تھے جب میں نے میسیج کی بیپ سنی اور میں نے میسیج پڑھا تو میں وہ الفاظ آپ کو بیان نہیں کر پا رہی سر۔ میں اس وقت کی جو تکلیف ہے وہ صرف ایک وہ عورت سمجھ سکتی ہے جو خود اس تکلیف سے گزری ہو۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا کچھ واقعہ ہوگا، کیونکہ ہم صرف یہ چیزیں عدالت میں دیکھتے ہیں یا ڈراماز میں دیکھتے ہیں یا ناولز میں پڑھتے ہیں، لیکن سر جب یہ خود کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ کیفیت کچھ اور ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتی، نہ وہ بیان کی جا سکتی ہیں باتیں۔ میرے دماغ میں سب کچھ ایک خواب کی طرح سے گزر گیا، اور زیادہ تر مجھے جو تکلیف تھی اور جو سوچ تھی وہ میرے اپنے بیٹے کی تھی جو مائنر ہے، 2.5 سال کا تھا جب اس کو باپ لے کے گیا، اور ابھی وہ 3 سال 8 ماہ کا ہے۔ تو میرے لیے یہ چیز بڑی جو ہے ڈسٹربنگ ہے کہ بچے کو جس ٹینڈر ایج ہے جس میں اس کو ماں کی تربیت اور ماں کے ساتھ رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں مجھ سے جدا ہے۔ لیکن انم نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ انم نے برطانیہ کی عدالت میں اپنے بیٹے کی حوالگی کے لیے کیس کیا اور کامیابی حاصل کی، لیکن یہ فتح بھی عارضی ثابت ہوئی اور وہ جیت کر بھی ہار گئی کیونکہ اس کے شوہر نے عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانا۔ 7 ستمبر کو طلاق ہوئی تھی اور 15 ستمبر کو میں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ درج کرائی صدر تھانہ میں، جو ہمارا متعلقہ تھانہ ہے اس علاقے کا، اور میڈم سلیمہ نے پھر مجھے باقاعدہ اس چیز پہ آن بورڈ لیا کہ وہ میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے توسط سے میرے یہ کیس جو ہے وہ میرے لیے فائٹ کریں گی، اور انہوں نے کیس شروع ہوا تھا جی میرا 13 اکتوبر 2023 میں ہم نے کیس فائل کیا UK فیملی کورٹ ڈویژن جو ان کا ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ ڈویژن میں ہم نے جو ہے یہ کیس ہم نے فائل کیا۔ 16 کو ہمیں ان کے پاسپورٹ سیز کرنے کا آرڈر ملا، اور سمن ہوا 17 اکتوبر کو سیف الرحمان قریشی صاحب کو، اور پھر اس طریقے سے ہمارا کیس چلتا رہا، اور پھر سیف الرحمان قریشی صاحب نے بھی اس کو کیس جو ہے اس کو لڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو لڑنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ان پرسن کوئی بغیر کوئی وکیل رکھتے ہوئے ان پرسن کیس کو انہوں نے جو ہے فائٹ کیا۔ پھر ہم نے 8 فروری کو 2024 میں ہم لوگ کیس جیتے، ججمنٹ میرے حق میں آئی اور بچے کا ریٹرن آرڈر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپیل کی، اور ایک اپیل کے بعد انہوں نے دوسری اپیل کی، وہ بھی خارج ہو گئی، تیسری اپیل کی۔ تمام تر اپیل جب ایگزاسٹ ہوئیں تو کورٹ کا آرڈر تھا 21 مئی کا کہ جو علی عباس ہاشمی ہے اس کو ریٹرن کیا جائے 3 جون کو۔ 3 جون کو بچہ آیا ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، اور والد کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ ماں کو ہینڈ اوور کرے۔ انم کے پاکستان میں وکیل سید عابد حسین بخاری کہتے ہیں کہ تقریباً 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہوا ہے کہ بچے کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر کے ماں کے حوالے کرنے کا عدالت کا حکم جاری ہوا، لیکن اب تک نہ عدالت میں بچہ آیا اور نہ ہی بچے کا والد۔ وہاں سے وہ ڈیپورٹ بھی ہو چکا ہے بچے کے ساتھ، کورٹ کے آرڈر کے ساتھ، یہاں سے وہ ایئرپورٹ سے سلپ کر گیا ہے نا، غائب ہو گیا ہے، تو اس کے خلاف ہم نے اسلام آباد میں بھی کارروائی انہوں نے کی ہے، وہاں سے بھی وہ سلپ ہو گیا ہے۔ اب اس کورٹ میں جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے یہاں پر یہ کیس اس کا چل رہا ہے، بچے کی برآمدی کا بھی ہے، بچے کی گارڈینشپ بھی ہے، بچے کو برآمد کرنے کو، لیکن ابھی تک آلموسٹ میرے خیال میں اس بات کو بھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک نہ وہ خود پیش ہو رہا ہے
نہ وہ بچہ اس کو لے آ رہا ہے نا. ابھی تک جو ہے نا وہ ادھر ادھر سلپ ہو رہا ہے, اور پروسیڈنگ کورٹس کی ہے وہ ایسے ہی جناب مطلب ڈے ٹو ڈے ایڈجنٹ ہو رہے ہیں. ابھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہی ہے. جو میری لوکل پولیس ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ تعاون اس نے نہیں کیا. ادروائز وہ تعاون کرے تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ بندہ انگلینڈ سے آ کر یہاں چھپا ہوا ہے, گھر میں بھی ہوتا بھی ہے. جب کوئی ان کے انفارمر ہے یا جو کچھ بھی ہے, جب بھی کوئی کورٹ کارروائی کرتی ہے تو وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے. انم کو ملنے والے اس دکھ نے اسے ذہنی مسائل سے دوچار کر دیا ہے. عدالت اور گھر کے بیچ کے سفر میں 3 سالہ علی عباس کے جوتے, کپڑے, تصاویر اور یادیں ایک ماں کا واحد اثاثہ بن گئے ہیں. انم کی معالج ڈاکٹر رضوانہ کلثوم کہتی ہیں انم کو بچہ نہ ملنے کی وجہ سے شدید نفسیاتی اور جذباتی تکلیف کا سامنا ہے. ان کے کورٹ کا ایشو ہے, بہت زیادہ ان کو انگزائٹی ہے, سیویئر اٹیک آتا ہے, ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں. تو یہ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہیں. تو میں نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی ہے, ان کو ٹریٹمنٹ بھی دی ہے, اینٹی ڈپریسنٹ ایسیٹیلوپریم پہ ڈالا ہوا ہے. ان کا ایشو بہت سیویئر قسم کا ہے. یہ ایک مدر ہیں اور یہ ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں جب یہ بچے کو مس کرتی ہیں یا یہاں کے حالات فیس کرتی ہیں. تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو ان کا بیبی مل جائے گا تو ان کی ریکوری ہو جائے گی, ورنہ یہ لانگ ٹرم اینٹی ڈپریسنٹ پہ رہیں گی. صرف ان کا ایشو مین کاز جو ہے وہ ان کا بیبی ہے. بیبی ان کو مل جائے یہ اینٹی ڈپریسنٹ چھوڑ دیں گی. ان کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں, یہ مزید ڈپریشن میں جائیں گی. یہ جنگ انم کے لیے صرف قانونی نہیں بلکہ ذاتی اور جذباتی بھی ہے. ایک ماں اپنے قانونی حق کے حصول اور اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے آج بھی پرعزم ہے. اس کا کہنا ہے کہ انصاف کے حصول تک اس کی جدوجہد جاری رہے گی. وائس پی کے لیے فاروق محسود, ڈیرہ اسماعیل خان. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.